السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو پھر ہم سی ٹیٹ پی وائی کیو کوشچن شروع کرتے ہیں۔ پیڈاگوجی ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور یہ اصول کے تابع ہوتے ہیں، ریاست کے تابع ہوتے ہیں، مرکز کے تابع ہوتے ہیں، رسم خط کے تابع ہوتے ہیں۔ ہر زبان اپنے قواعد ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 106 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے۔ پورے ملک میں ایک جیسی صرف سنسکرت، ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ صرف کوئی غیر ملکی زبان۔ تو سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتی ہے؟ پورے ملک میں ایک جیسی صرف سنسکرت، ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ صرف کوئی غیر ملکی۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، ہندی اور غیر ہندی بولنے والے ریاستوں کے لیے علیحدہ۔ چلیے 108 نمبر دیکھتے ہیں۔ ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے۔ وہ طلباء سے اسے بغور دیکھنے اور پھر اس سے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں زبان کے استاد کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹر کیا ہے؟ مستند مواد، مربوط مواد، درست مواد، بیکار مواد۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا مستند مواد۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 108 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ روانی کا مطلب ہے بغیر غلطی کے لکھنا، قواعد کے اصولوں کی صاف وضاحت اور استعمال، جملوں کی درست ادائیگی، برچستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ روانی کا مطلب ہوگا، تو آپشن 4 صحیح ہوگا، برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ 110 پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے۔ آواز، ہجا، جملہ، لفظ۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ پڑھنے کے نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو 110 نمبر پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے۔ آواز، ہجا، جملہ، لفظ، حرف۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا کہ پہلے آواز ہوگا، اس کے بعد سے حرف ہوگا، اس کے بعد لفظ ہوگا،
لفظ ہوگا، ہجا ہوگا، اس کے بعد سے لفظ ہوگا، پھر پہلا آواز ہو جائے گا، دوسرا حرف ہو جائے گا یعنی ای حرف ہو جائے گا، اور بی اس سے تیسرا ہجا ہو جائے گا، چوتھا لفظ ہو جائے گا، اور پانچواں جملہ ہو جائے گا۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 111 نمبر، درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے؟ زبان کے آموزگار کا سابقہ قابل فہم متن سے پڑھنا چاہیے، متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے۔ نمبر 3، زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے۔ نمبر 4، زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے۔ تو 111 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو 111 کا صحیح آپشن ہوگا نمبر 4 کہ زبان کی آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معنی تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 111 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 111 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے۔ ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے۔ مسودہ تیار کرنا، تلخیص کرنا، نوٹ تیار کرنا، پڑھنا۔ ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے، پیش گوئی کا تعلق ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ پڑھنا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ 112 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ مسودہ تیار کرنا، یہ رائٹنگ اسکل سے متعلق ہے۔ تلخیص کرنا، یہ متن چلیے 113 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے فطری، باطنی، خارجی، ملازمت مرکوز، انا مرکوز۔ تو 113 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ 113 کا صحیح آپشن ہو جائے گا خارجی، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 113 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، یعنی فطری اور باطنی، یعنی فطری اور باطنی اس میں شوق، دلچسپی اور خوشی سے جڑا ہوتا ہے، یعنی فطری اور باطنی یعنی شوق، دلچسپی، خوشی سے جڑا ہوتا ہے۔ ملازمت مرکوز، یہ کوئی تسلیم شدہ، یعنی ملازمت مرکوز یہ کوئی تعلیم شدہ یعنی تسلیم شدہ پیڈاگوجیکل اصطلاح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انا مرکوز یہ نفسیاتی اصطلاح ہے، انا مرکوز نفسیاتی اصطلاح ہے۔ تو اس 113 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ خارجی، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 114، زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو ڈیش کا موقع فراہم کرنا۔ 114، زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو ڈیش کا موقع فراہم کرنا۔ تعین قدر، نقل، تعامل، غلطیوں کو کم کرنے۔ تو اس کا صحیح آپشن 114 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو 114 کا صحیح آپشن ہو جائے گا تعامل، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا تعامل۔ 115،
شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے کہ باصلاحیت طلباء کو کمزور طلباء کا خیال رکھنے کے لیے کہیں، مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے، ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کار کی سفارش کرے، اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 115 کا؟ تو 115 کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 2، یعنی مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کریں۔ تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا 115 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا 115 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 116 زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرنا، درستگی اور روانی کو فروغ دینا، تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا۔ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ تو 116 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو 116 کا صحیح آپشن ہو جائے گا 3، یعنی درستی اور روانی کو فروغ دینا، درستگی اور روانی کو فروغ دینا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا 116 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا 116 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 117 زبان کا ایک مؤثر استاد، زبان کا ایک مؤثر استاد۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ استاد کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرنا، طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلباء کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے، گروپ میں اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرتا ہے۔ زبان کا ایک مؤثر استاد، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا 117 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ ایک 118 مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول ڈیش اور ڈیش آموزش کا حصہ ہے۔ تو 118 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول ڈیش اور ڈیش آموزش کا حصہ ہے۔ اسکول، کمرہ جماعت، پڑھنا، خود خواندگی، زبان، خود ہم جولی۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا ماحول یعنی خواندگی اور زبان آموزش کا حصہ ہے۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا 118 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 119 ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب ہے۔ آپشن 1 کئی زبان کی آموزش، آپشن 2 بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، نمبر 3 درسیات سے پورے زبان کی تدریس، آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ تو 119 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا 119 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 120 نمبر دیکھتے ہیں۔
अनगिनत अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। सुर और सुक्तों को परवेकार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 120 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि सुर और सख्तों को बरवे कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 120 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए और लैंग्वेज 2 का अब पेडागोजी देखते हैं 136 से। चलिए 136 नंबर का, सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों, इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग करने और अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहता है। ये डैश की मिसाल है। कवायद के उसूलों के रटने, कवायद की तदरीस, कवायद की वजाहत के तरीक़े, सयाक़ में कवायद। तो 136 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 136 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सयाक़ में कवायद, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 136 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 136 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 137 दर्ज झेल में एक तहतुश्शुअरा अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन 1 ज़बान की आमोजिश, नंबर 2 ज़बान का इक्तिसाब, नंबर 3 दूसरी ज़बान, नंबर 4 लिसानी महारत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक तहतुश्शुअरा अमल और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 सही होगा, ज़बान का इक्तिसाब, ज़बान का इक्तिसाब। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 137 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ज़बान का इक्तिसाब। एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक़ किस तरह पैदा करते हैं? ऑप्शन 1 उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर, नंबर 2 असबाक की तलखीस याद कराकर, नंबर 3 बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फ़ाल के इस्तेमाल से, नंबर 4 मतन का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कहकर। तो 138 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले इनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फ़ाल के इस्तेमाल से। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 138 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए 139 देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान की आमोजिश की सतह को जांचने में माविन होगा? दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान की आमोजिश की सतह को जांचने में माविन होगा? बच्चों से याद की हुई नज़्म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना, सबक का इन
کیما دری زبان میں ترجمہ کرنا، انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کرنا، طلباء سے نظم میں مستعمل شعری اعلی کار کو معلوم کرنے کے لیے کہنا۔ تو 139 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ 139 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کرنا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، 139 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ ایک سو 40 دیکھتے ہیں۔ موضوع سے متعلق معلومات اور حالات کے مطابق طلباء شنیدہ اقتباس جملوں، محاوروں اور لفظوں سے خاص معنی اخذ کرتے ہیں۔ شنیدہ پیغام کی اس طرح توجیہ ہوتی ہے: نیچے سے اوپر ذیلی مہارتیں، اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں، کل لسانی انداز نظر، مربوط انداز نظر۔ تو 140 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو 140 کا صحیح آپشن ہو جائے گا اوپر سے نیچے ذیلی مہارت، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، 140 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 141 دیکھتے ہیں۔ آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ استاد کو طلباء کی خامیوں کو جلد از جلد نشان زد کرنا چاہیے۔ استاد کو صرف انہی طلباء کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر 3، استاد کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی واضح کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ نمبر 4، استاد کو یہ سمجھ کر غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ طلباء کو کلاس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو۔ تو 141 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو 141 کا صحیح آپشن ہوگا 3، آپشن 3، یعنی آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی واضح کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، 141 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، 141 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 42 نمبر دیکھتے ہیں۔ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب ہے۔ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب ہے درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر پڑھنا، درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر پڑھنا، درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، درسی کتاب کے اشکال کی سطح طلباء کے ادراک کی سطح سے پرے ہے، درسی کتاب کے اشکال کی سطح طلباء کے ادراک کی سطح سے پرے ہے۔ 142 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو 142 کا صحیح آپشن ہو جائے گا درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، 142 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 143 دیکھتے ہیں۔
زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاد کو سائنس اور سماجی علوم کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلباء کو وہ مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اس طرح کا انداز نظر ہوتا ہے: بین العلومی نصاب سے پرے زبان، زبان کی تکثیری تدریس، مضمون زبان کی تدریس۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاد کو سائنس اور سماجی علوم کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلباء کو وہ مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اس طرح کا انداز نظر ہوتا ہے: بین العلومی نصاب سے پرے زبان، زبان کی تکثیری تدریس، مضمون زبان کی تدریس۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا نصاب سے پرے زبان، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 143 کا آپشن 2 صحیح ہوگا۔ چلیے 144 نمبر دیکھتے ہیں۔ آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے: نمبر 1، وقت طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بنا کر، استاد کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر، اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کر۔ تو 144 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا 3 کہ اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 144 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 144 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 145 قواعد کی آموزش آموزگاروں کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے؟ خواندگی، صحت و درستگی، روانی، ذخیرہ الفاظ۔ قواعد کی آموزش آموزگاروں کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحت اور درستگی، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 145 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 145 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 146 نمبر دیکھتے ہیں۔ زبان کا استاد طلباء سے برسات سے متعلق اپنے تجربات کو سامنے بیٹھے والدین سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح کی مشق سے تجربات بیان کرتے وقت کلاس میں شور و گل ہوتا ہے، خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا، کلاس روم میں بدنظمی پیدا ہوگی، درسی کتاب پڑھنے کی برویت کا خاتمہ ہوگا۔ تو 146 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ یعنی زبان کا استاد طلباء سے برسات سے متعلق اپنے تجربات کو سامنے بیٹھے والدین سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح کا متن کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن مشق سے خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 146 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 146 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 147 لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے۔ لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے: ایڈیٹنگ، غور و خوض، دہرانا، مسودہ تیار کرنا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ لفظ لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے۔
یٹنگ غور و خوض دہرانا مسودہ تیار کرنا. تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. یعنی پہلے ایڈیٹنگ آئے گا، اس کے بعد سے دہرانا آئے گا، اس کے بعد سے غور و خوض آئے گا، اس کے بعد سے مسودہ تیار کرنا آئے گا. تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. 147 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. یعنی اس میں ہو جائے گا جیسے ایڈنگ کا مطلب ہو جائے زبان، املا، قواعد کی درستگی. اسی طرح غور و خوض کا مطلب ہو جائے گا موضوع پر سوچنا، خیالات جمع کرنا. دہرانا کا مطلب ہوگا تحریر کو دوبارہ پڑھ کر بہتر بنانا، ترمیم کرنا. مسودہ تیار کرنا، ابتدائی تحریر لکھنا. تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. 147 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. چلیے 148 دیکھتے ہیں. زبان کا استاد طلباء سے اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے. اس کے بعد طلباء سے اپنی منتخبہ 5 چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے. یہ غور و فکر ہوگی ہمجوریوں کی جانچ، خود سے جانچ، استاد کی جانچ، تکمیلی جانچ. تو 148 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی زبان کا استاد طلباء سے اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے. اس کے بعد طلباء سے اپنی منتخبہ 5 چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے. یہ غور و فکر ہوگی ہمجولیوں کی جانچ، خود سے جانچ، استاد کی جانچ، تکمیلی جانچ. تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا خود سے جانچ. آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. 148 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. 148 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. 149 ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے؟ ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے؟ ادب اطفال، اخبار، کمپیوٹر، کلاس روم کی ساری چیزیں. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے؟ ادب اطفال، اخبار، کمپیوٹر، کلاس روم کی ساری چیزیں. تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا ادب اطفال. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. 149 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. 149 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. کوشچن نمبر 150 طلباء میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ طلباء میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ کسی چیز کی وضاحت، ان کی زبان میں کہانی سنانا، استاد کے بعد کہانی کو دہرانا، کسی حادثے کا بیان. تو طلباء میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 3 استاد کے بعد کہانی کو دہرانا. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. 150 نمبر کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا استاد کے بعد کہانی کو دہرانا. اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا. چلیے تو ہم لوگوں کا پیڈاگوجی 30 کوشچن کرا ہے. چلیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.